بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کامیابی بغیر محنت کے نہیں حاصل ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید جو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے، اس کا بیٹا مامون مولا امام رضا کو زہر دینے والا، ہارون الرشید کا ایک بیٹا قاسم بن ہارون جس کا لقب مؤتمن تھا، اپنے زمانے کے عبادت گزار مومنین کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، زاہد مومنین کے ساتھ اس کی دوستی تھی، قبرستان جا کر قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والا، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنے والا، اہل بیت کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا تھا۔ جیسے یزید کا بیٹا جب اس کو حکومت دی گئی تو اس نے ٹھکرا دیا، کہا میرا باپ یزید حسین کے حق میں ظالم تھا، میرا دادا علی کے حق میں ظالم تھا، یہ پڑا ہے تمہارا تخت، یہ تاج، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہارون الرشید کا اس بیٹا کے بارے میں یحییٰ برمکی کہنے لگا ہارون کو کہ اس نے تو ہماری ناک کٹوا کے رکھ دیا ہے، نہ شہزادوں جیسی عادات، نہ شہزادوں جیسا لباس۔ تو ہارون نے شاید اس سے مشورہ لیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ نتیجہ یہ، خلاصہ یہ کہ انہوں نے مصر کی حکومت اس شہزادے کے نام لکھ دی، اور مصر وہ سلطنت تھی کہ فرعون جہاں حکومت کرتا تھا تو کہنے لگا اپنی سلطنت کو دیکھ کے کہ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ جب اس شہزادے کو پتہ چلا کہ حکومت میرے نام لکھ دی گئی ہے، راتوں رات یہ بغداد سے نکلتا ہے اور بصرہ کی طرف، بصرہ پہنچا، ایک بیلچہ خرید لیا، ایک ٹوکری خرید لی، جہاں مزدور بیٹھتے تھے یہ بھی مسجد کے ساتھ مزدوروں والی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ عبداللہ بصری مزدور لینے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے۔ کہا مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا اللہ نے خلق اس لیے کیا ہے کہ حلال کما کر کھائیں، محنت کوشش کر کے کھائیں، ضرور کروں گا۔ لے گیا ساتھ۔ وہ کہتا ہے سارا دن کام کرتا رہا، نماز کے ٹائم نماز پڑھی اور پھر کام میں مصروف۔ شام کے وقت عبداللہ 2 بندوں جتنی اجرت اور مزدوری لے کر آیا، اس نے صرف وہی لی جو طے تھی، چلا گیا۔ دوسرے دن وہ گیا آگے، وہ نہ ملا۔ کہا جی وہ ہفتے کے دن کام کرتا ہے اور باقی 6 دن اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ہفتے تک اس نے انتظار کیا، پھر لے آیا، پھر اس نے کام کیا، پھر تیسرے ہفتے کیا۔ جب وہاں جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور فلاں جگہ پر مل جائے گا۔ یہ اس کھنڈر میں گیا جہاں وہ سویا ہوا تھا۔ جب یہ پہنچا، عبداللہ کہتا ہے اس وقت اس کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے۔ میں نے تعارف کرایا، پہچان گیا، میں اس کے سرانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے بیٹھا تو کہنے لگا، معلوم ہو گیا تھا اس کو کہ بس میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اے عبداللہ، یہ بیلچہ اور یہ ٹوکری اس بندے کو دے دینا جو میری قبر بنائے، یہ اس کو دے دینا، اور یہ قرآن مجید ایسے شخص کو دینا جس کو قرآن کی تلاوت کا شوق ہو، اور یہ انگوٹھی لے لو۔ بغداد جانا تو میرا باپ ہارون الرشید ہے اور وہ ہفتے کے دن عوام میں بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو یہ انگوٹھی میری طرف سے دے دینا اور کہنا کہ تیرے بیٹے نے یہ انگوٹھی دیا ہے، اپنے خزانے میں شامل کر لے، ہو سکتا ہے تیرا مال بڑھ جائے۔ کہنا کہ تیرا بیٹا کہہ رہا تھا یہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا حساب بھی تو ہی دینے والا ہو، مجھے اس کا حساب دینے سے ڈر لگتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے یہ والی باتیں کہہ رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتا تھا جیسے استقبال کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا اے عبداللہ مجھے اٹھا، مجھے اٹھا، کیونکہ میرے مولا علی امیر المؤمنین مجھے لینے آ گئے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے تھوڑا سا اٹھایا اور اسی حال میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔
جنہوں نے زندگیاں علی کی فرما برداری میں گزاری ہیں، اس طرح کے مشکل لمحات میں ان کا امام ان کی مدد کو ضرور پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں جب ہم آئے تو ہمارے والدین نے ہمیں سنبھالا، اور جب یہ دنیا چھوڑیں گے اور آگے ایک اجنبی ماحول، ایک اجنبی جگہ، ایک اجنبی عالم و ایک اجنبی علاقے میں ہم جا رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں سنبھالنے والا ہو۔ مؤمنین کو، فرما برداروں کو ان کا امام سنبھالتا ہے۔ اور میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا، فرما برداروں کو اہل بیت لینے آتے ہیں، اور اس طرح کی ہمارے پاس کافی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے چند جملے میں نے آج پڑھے ہیں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف جو تفسیر منسوب ہے، اس میں فرمایا کہ جب مومن دنیا چھوڑنے لگتا ہے تو سید المرسلین اپنے ساتھ علی ابن ابی طالب کو لے کر، حسن و حسین کو لے کر، اپنے علی، حسن و حسین کے مخلص اصحاب کو لے کر ایک قافلہ بنا کے اس مومن کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے۔ جب یہ مومن کے ارد گرد اہل بیت پہنچے ہیں نا، اس وقت چونکہ احتضار کی حالت میں انسان وہ عالم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی، دونوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو سید المرسلین کو دیکھ کر مومن کہتا ہے بے ابی انت و امی یا رسول رب العزہ، غلام کے پاس آ کر آپ نے بڑا احسان کیا ہے، میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ۔ بے ابی انت و امی یا وسیع رسول رب الرحمہ، اے امیر المومنین، اے وسیع رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر حسن و حسین کو دیکھ کر کہتا ہے بے ابی انتما و امی، اے فرزندان رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے جوانان جنت کے سردارو، میرے ماں باپ، غلام کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک الموت آتا ہے تو سید المرسلین ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس کی روح قبض کرنے میں سختی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ احسان کرو۔ مولانا، اس نے اپنی زندگی ہماری ولا میں گزار دی ہے، وخادمنا، اس نے اپنی زندگی ہماری خدمت میں گزار دی ہے، ومحبنا، اس کی زندگی ہماری محبت میں گزر گئی ہے۔ اور چوتھا لقب اس کا ذکر کرتے ہیں سید المرسلین، ومؤثرنا، اس کی زندگی ہماری فرما برداری میں اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے گزر گئی ہے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی، اس نے زندگی ہماری فرما برداری میں گزاری ہے۔ ملک الموت کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر موت برحق نہ ہوتی، اگر آپ نے اور انبیاء نے قبول نہ کی ہوتی تو میں اس کی روح بھی قبض نہ کرتا۔ یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ سید المرسلین ملک الموت کو حکم دے کے گئے ہیں کہ اپنے بھائی کو تو خود سنبھال، اور حضور اہل بیت سمیت، اصحاب سمیت آسمان کی طرف بلند ہوئے ہیں، اور یہ مومن دیکھ رہا ہے کہ اہل بیت تو دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ بہت بلندیوں کی طرف پہنچ گئے ہیں تو ملک الموت کو کہتا ہے جلدی کر اے ملک الموت، جلدی کر اے ملک الموت، مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا کہ میں حضور اور اہل بیت سے دور رہوں، میری روح قبض کر لے تاکہ میں بھی اہل بیت کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ اسی اثناء میں ملک الموت ایسے روح قبض کرے گا جیسے خشک آٹے میں بال پڑا ہوتا ہے اور ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں تو آٹے کے ذرات بھی نہیں ہلتے، اس طرح نرمی کے ساتھ روح قبض ہوگی اور مومن حضور کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ یہی وہ لحظہ ہے، شاید اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اے اللہ کی فرما برداری کرتے کرتے مقام اطمینان پہ پہنچ جانے والے نفس، آج واپس آ جا، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے اور اسی طرح تجھ پہ راضی ہے جس طرح تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ فادخل فی عبادی، آ میرے فرما برداروں کا قافلہ تیرے لیے ہے، اس فرما برداروں کے قافلے میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور شاید یہی لحظہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ رب ہمارا اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اپنی اس بات پہ پھر ڈٹ گئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو اللہ کی فرما برداری سے دور نہیں کر سکتی۔ جب اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، میرے ملائکہ اب ان مومنین پہ نازل ہونے لگ جاتے ہیں۔ یقولون، اور ملائکہ آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تجھے کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ تجھے کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا تم جیسوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تیری خواہشات کا تیرے رب کو پتہ ہے، جنت میں تیری ساری خواہشات تیار کر کے رکھی ہیں، اور جو تم چاہتے ہو، جو تم مانگتے ہو، رب العالمین نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مہیا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ کہیں گے ملائکہ نزلا من غفور الرحیم، آجا، آج واپس آجا، تیرا رب تیرا میزبان ہے، آج آجا، تیرا رب تیری مہمانی کرنا چاہتا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور اور رحیم پروردگار کا مہمان بن کے آجا۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔